السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل جانثار بہت ہی اچھا بن چکا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ دعا اور سرفراز ایک بار پھر سے ملاقات کرتے ہیں، جس میں دعا سرفراز کو کہتی ہے کہ میں کشمالہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، مجھے بدنام کیا ہے۔ سرفراز سوچتا ہے کہ اگر میں کشمالہ کا ساتھ دیتا رہا تو وہ مجھے 20 لاکھ سے زیادہ نہیں دے گی، اس لیے اس کو چھوڑ کر اگر میں دعا کا اعتماد جیت لیتا ہوں، دعا اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس کے نام جو گھر ہے وہ اربوں روپے کا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں بہت پیسہ ہے، اس طرح میں مال و مال ہو جاؤں گا۔ وہ دعا کی باتوں میں آ کر کہتا ہے ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گا، جو کہ دعا کہتی ہے اب ہم شادی کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ بھی بتا دو کہ غزنوی کو زہر کس نے دیا تھا اور تم میرے گھر میں کیسے آئے۔ سرفراز کہتا ہے کشمالہ نے مجھے فون کیا، اپنے گھر بلا لیا اور اپنے کمرے میں بٹھایا، جب غزنوی آیا تو تمہارے پاس بھیج دیا تاکہ ہم دونوں کو وہ دیکھے اور میری باتوں میں آ کر تجھے طلاق دے دے۔ اور وہ جو زہر کی بات ہے وہ زہر نہیں تھا بلکہ ایک میڈیسن تھی جس سے انسان بے ہوش ہوتا تھا، مرتا نہیں تھا، اور کشمالہ کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ملا ہوا تھا، جس سے کشمالہ نے پولیس والوں کو بہت پیسہ دیا، جس سے وہ تمہیں گرفتار کر کے تم پر تشدد کرتے رہے تاکہ تم خود اس بات کا اعتراف کرو کہ تم نے غزنوی کو زہر دیا ہے اور وہ تمہارے ان باتوں میں آ کر تمہیں طلاق دے دے۔ دعا اس کی ساری باتیں اپنے فون میں ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے تم خریدار تلاش کرو، جو کہ ہم اپنا وہ گھر بیچنا چاہتے ہیں اور ہم بھی پیسے سے مال و مال ہو جائیں گے۔ سرفراز یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ دعا اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اب دوسری طرف کشمالہ سرفراز کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم سرفراز سے نہ ملو، کہ دعا سے نہ ملو، وہ تمہیں شادی کا لالچ دے کر تم سے سچ اگلوانا چاہتی ہے۔ لیکن سرفراز کشمالہ کی باتوں کو میں نہیں آتا، وہ اس کی ایک بات نہیں سنتا، اسے کہتا ہے مجھے اپنا پیسہ چاہیے، کل اگر تم نے مجھے اپنے سارے پیسے نہ دیے تو میں غزنوی کو سارا سچ بتا دوں گا۔ کشمالہ یہ سن کر بہت پریشان ہوتے وہ کہتی ہے دعا اسے شادی کا لالچ دے کر اس سے سچ اگلوانا چاہتی، اس لیے کشمالہ یہ سوچتی ہے کہ سرفراز کا زندہ رہنا میرے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے، اس لیے اس کا زندہ رہنا میرے لیے مشکل ہے اور اسے جان سے مارنا ہوگا۔ وہ اپنے خاص ملازم کو کہتی ہے تم دعا اور سرفراز پر نظر رکھو، اگر دعا کچھ سرفراز کو بتائے تو تم سرفراز کو جان سے مار دینا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ سب کو ایسا ہی معلوم ہو کہ دعا نے سرفراز کو قتل کروایا ہے اور دعا پر ہی الزام آئے گا، اس طرح وہ بھی پھنس جائے گی۔ اس کا خاص ملازم کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسری طرف غزنوی جعفر کو کہتا ہے کہ مجھے دعا کو طلاق دینی ہوگی۔ جعفر کہتا ہے صحیح ایسا نہ کریں، ایک بار اس دعا سے بات کر لیں، اور جعفر کے پاس بھی کچھ ثبوت ہوتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ دعا بھی بے قصور ہیں اور کشمالہ اور سرفراز ملے ہوئے ہیں۔ غزنوی یہ سن کر بہت ہی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔